اپنے سفر کی تکمیل کرتے ہیں جس کا نام ہے انبیاء علیہم السلام کا درہ۔ قرآن کریم میں وارد تمام انبیاء، رسولوں، ان کے نسب ناموں، زمانوں اور ان کی زندگیوں کا یہاں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم سالوں کی ترتیب کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ مہمانان گرامی، چلیں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز تھی۔ اس شعبے کا عنوان ہے گویا کہ آپ مکہ مکرمہ کے دار میں مکہ مکرمہ شہر کی تفصیلات جاننے کے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ شہر کائنات کا مرکز، زمین کی اصل و بنیاد، 8 ملکوں میں منتخب کردہ شہر ہے۔ اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ اس بیت معمور کے برابر میں واقع ہے جس کے گرد فرشتے آسمان میں طواف کرتے ہیں۔ جہاں تک اس جگہ کی بات ہے تو یہ زمزم کا کنواں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے جس میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار پر پتھر رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ شامی اور غربی کونوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ کوہ صفا ہے جہاں سے عمرے کے دوران سعی شروع ہوتی ہے، اور جہاں تک مخالف سمت میں دوسرے پہاڑ کی بات ہے تو وہ مروہ پہاڑ ہے۔ اور حضرت حاجر علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مروہ پہاڑ کے قریب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ازدواجی گھر ملتا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جو اسلام کی پہلی خاتون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا گھر ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور یہاں دار الندوہ ہے جو قریش کے سرداروں اور مکہ کے معززین کی اجتماع گاہ ہے۔ اور کوہ صفا کے بازو میں ہمیں ارقم بن ابو ارقم کا گھر نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان اسلامی دعوت کے آغاز میں مشرکین سے چھپ کر وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہ بنو ہاشم کی گھاٹی ہے جہاں قریش نے تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا تھا۔ وہاں ہم جو بلند پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ کوہ حرا ہے، اور چوٹی پر مشہور غار حرا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں قیام فرمایا کرتے، اور وہیں جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی پہلی آیت کے ساتھ آپ پر نازل ہوئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں مکہ کے جنوب میں ایک عظیم پہاڑ اور اس میں غار ثار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپے تھے۔ پھر وہ دونوں 3 دن بعد شمال کی طرف مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس پیشکش کے ذریعے اس عظیم سفر کا راستہ واضح کیا جائے گا جس میں کائنات کی عظیم ترین ہستی نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ طے کیا۔ وہ عام پڑاؤ جن سے آپ کا گزر ہوا اور عام واقعات جن سے آپ کا سابقہ پیش آیا۔ اس معطر نبوی سفر کے بعد ہم مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں کے جو اہم مقامات تھے ان کی تفصیلات جان سکیں۔ اگلے شعبے میں جا کر جس کا عنوان ہے گویا کہ آپ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک مبارک سفر کے ذریعے نبوت کے سنہرے دور کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں چند دن قیام فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے سینٹر کی طرف گامزن ہوئے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سالم بن عوف جس کا نام مسجد جمعہ ہے اس میں جمعہ کی نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندرونی حصے میں پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد نبوی شریف کی جگہ میں بیٹھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں میزبانی کی اور سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. کئی ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے لیے حجرات بنائے. یہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے اور یہاں ام المؤمنین حضرت سعدہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے اور وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے اور اسی طرح دیگر امہات المؤمنین کے لیے حجرات بنائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی عورت سے شادی کی تو ان کے لیے یہاں مسجد نبوی شریف کے مشرق میں ایک حجرہ بنوایا اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ ہی جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا. اور اس جگہ اس عظیم احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد واقع ہوئی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں ہمیں تیر اندازوں کا پہاڑ نظر آتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تیر اندازوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا. اور وہاں سامنے والی سمت میں شہدائے احد کا قبرستان ہے. جہاں تک اس پہاڑ کا تعلق ہے تو وہ کوہ قیر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ عیر سے طور تک حرم ہے. جہاں تک اس لکیر کا تعلق ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ احزاب کے دن خندق کھودی گئی تھی جس کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر، چوڑائی تقریباً 9 میٹر اور اس کی گہرائی 5 میٹر سے زیادہ تھی. اور یہاں یہ بقیع قبرستان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں. اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے اور یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گھر ہے اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. جہاں تک اس باغ کی بات ہے تو وہ بیروحا کا باغ ہے جس کے اندر بیروحا کا کنواں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر پانی پیتے تھے. جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے تو یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے جو کہ کبار صحابہ کرام کی میٹنگ اور مشورے کی جگہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب ہوا تھا. شعبے میں اور یہ 4 شعبے جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کی کتابیں اور تفصیلات بتائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی مزدلفہ اور عرفات کی مسجد میں گیا اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی استعمال کیا اور مدینہ شریف کی مٹی یہ جو ہے زمزم پانی سب سے بہترین پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور کلونجی اور یہ جو ہے دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو کہتے ہیں قسط ہندی اردو میں بحری قسط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بیماری سے شفا ہے. اور اسے سرما اور عجوا کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی پلیٹیں اور پٹی کینچی سوئی وغیرہ استعمال کیا. اس طرف بتایا روحانی دوائی دل کے لیے اطمینان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الارحام
رشتہ داروں سے ملنا، التفاؤل نیک فعلی، آگے کے لیے اچھا سوچنا، اور سب سے بہترین نفسی اور جسمانی اور روحانی علاج کتاب اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف، ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. اسے نماز پڑھنا، فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام. رقیہ شرعیہ جو ہم کہتے ہیں، مریض کے اوپر دم پڑھنا، اور حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا سوچنا اور یقین. ابھی اگلے شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ممبر شریف تھا اس کی تفصیلات بتائیں. جو ممبر شریف تھا یہ اس کا ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دے ہوئے، اس سے پہلے جو آپ لوگ کے پیچھے کھجور کا تھرا ہے دونوں طرف، یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر شریف ٹیکا لگا کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ دیا کہ ممبر بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. جمعہ کے دن پہلی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کھجور کے تنے کو چھوڑنے کی وجہ سے کھجور کا تنا رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور کھجور کے تنے کو ہاتھ رکھ کے سینے پہ گلے ملے جہاں تک چپ کروائے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائے اگر چپ نہیں کرواتے قیامت تک کھجور کا تنا رو رہا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت اور شفقت، کیسے جو بے جان ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ممبر شریف کے اوصاف صحابہ رضی اللہ عنہ نے کتابوں میں ذکر کیا کہ 2 درجے تھے. ایک درجے کی چوڑائی 1 ہاتھ، اونچائی 1 ہاتھ اور 3 انگلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری درجے پہ بیٹھ کے یہاں ٹیکا لگاتے تھے. اس کے نیچے ایک لکڑی تھی، گول گھومتی تھی دونوں طرف، اور کمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لکڑی پہ ٹیکا لگاتے تھے. یہ جو 2 انار کی جیسے ہے گول گھومتے تھے، اور اس طرف 3 جگہ جو کھلی رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہل کے گر نہیں جاؤ. یہ پورے اوصاف صحابہ رضی اللہ عنہ نے کتابوں میں ذکر کیا، اس کے مطابق بنایا ہے. یہاں حجرہ شریف ہے، ہمارا گھر کا دل، عظیم گھر اور حجرہ شریف میں خوش آمدید. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے جس میں آپ کا جسد پاک مدفون ہے. نبوی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر کیا. ہمارے گھر کہنے سے بڑا رہائش کا اور حجرہ یعنی صحن ہے، اور حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے. اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ، جو کہ سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دے، سوار دے اور خوشبو لگا دے. جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر، زین یا لکڑی. جہاں تک اس گھٹے ہوئے حصے کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی. گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی، اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی. اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کے مناظر پیش کرتی ہے. یہ بانس سے بنی ہوئی چارپائی اور وہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ اور ایک لحاف ہے، اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے. اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے.
اے اہل ایمان، یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہاں وہ ہستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا اور دنیا کو اپنی لائی ہوئی شریعت کی سعادت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لی، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں ٹھہری رہیں۔ پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آپ نے ان سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنا لی جس میں معزز کمرے ہیں، اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہا اسی چھوٹے سے حصے میں رہیں جسے آپ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا۔ اور الولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حکم سے حجرہ شریف کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اسے مسجد میں داخل کر دیا گیا، اور اسے یعنی حجرہ شریف کو مضبوطی سے مکمل بند کر دیا گیا، اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا روشن دان تک کھلا نہیں رکھا گیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی عمر بن عبد العزیز نے باقی امہات المومنین کی حجرات بھی ان کے گھر والوں سے خرید دیے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قبروں کو مسجد سے الگ کرنے کے لیے مضبوط سیاہ پتھروں کی 5 روٹی دیوار بنائی، تاکہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ پھر سال گزرتے گئے، اور مسلمانوں کے خلفائے راشدین اور ان کے حکمرانوں رحمہ اللہ نے حجرہ شریف اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے تعمیری امور کا خاص اہتمام کیا۔ اور بے شک زائر اور قبر مبارک کے درمیان 3 رکاوٹیں ہیں۔ تانبے کی جالی والی دیوار، پھر اس کے چاروں طرف 5 کوہنوں والی دیوار ہے، اور اس کے اوپر چادر کا غلاف ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دیوار، اس عظیم مسجد اور حجرے مبارک کی دیکھ بھال سعودی عرب کے دور حکومت میں اپنی عروج کو پہنچی۔ اللہ اس کا حامی ناصر ہو، اور اس کی سلامتی اور ایمان کو قائم دائم رکھے، اور اس کی قیادت کو بہترین اجر سے نوازے۔ یہ ہے مسجد نبوی، جس میں لاکھوں افراد سما سکتے ہیں، اور وہ حجرہ شریف ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے اور محبین کے دلوں کو رونق بخشتا ہے۔ خدا کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔